11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ ترجمہ: پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر بجز ان کی قوم کی اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں بہکا نہ دے، اور واقعی فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا ملک میں، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ فرعون مصر کا مطلق العنان بادشاہ تھا، لیکن اس نے صرف بادشاہ کہلانے پر ہی قناعت نہ کی، بلکہ اس نے اپنے رب اعلیٰ ہونے کا بھی اعلان کر دیا اور اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کی پرستش کیا کرے۔ بادشاہ کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی پجاری اپنے خدا کے خلاف بغاوت کا تصور تک کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی حکمرانی کا محل اپنے بادشاہ اور خدا ہونے کی بنیادوں پر تعمیر کرے تاکہ کسی کو سرکشی کی ہمت ہی نہ ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو اس کی زد فقط فرعون کے رب اعلیٰ ہونے کے دعوے پر ہی نہیں پڑی، بلکہ اس سے تو اس کی حکومت و فرما روائی کے کسر کی بنیادیں لرز اٹھی تھیں۔ فرعون ایسی جسارت کب برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے صاف اعلان کر دیا، یعنی مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کا سر قلم کر دوں، بے شک وہ اپنے رب کو بلا لائے۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر اس کو فوراً قتل نہ کر دیا گیا تو وہ تمہارا دین بگاڑ دے گا یا زمین میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دے گا۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ حکومت کی قہر آلود نگاہوں کو برداشت کر لینا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ وہ لوگ جو حکومت کے وظائف پر زندہ تھے، جن کی ساری عظمتیں صرف اس وابستگی کی مرہون منت تھیں، جنہیں اس حکومت کے سائے میں ہر طرح کی جائز و ناجائز مراعات حاصل تھیں، انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ خواہ اپنے مستقبل کو تاریک کر دیں اور اپنے ہاتھوں اپنی بساط عیش و نشاط کو الٹ دیں۔ اس لیے قبطیوں کے لیے دعوت موسوی میں کوئی جاذبیت نہ تھی۔ رہے بنی اسرائیل تو ان کی مردانہ قوتوں کو طویل عرصے کی غلامی نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، مدتیں گزریں، ان کے سینوں میں کسی ایسی امنگ نے انگڑائی ہی نہیں لی تھی جو ان کی خفیہ صلاحیتوں کو گرما دے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف شکم پروری اور زیادہ دنوں تک جیتے رہنا ہو گیا تھا۔ ان میں اتنی ہمت کہاں کہ فرعون جیسے جابر حاکم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے کے دوش بدوش کھڑے ہو سکیں۔ اس لیے آپ کی قوم کے بڑے بوڑھوں نے اس مارکہ حق و باطل میں آپ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ بنی اسرائیل کے چند نوجوان ان مہیب خطرات اور جاں گسل مشکلات کو جانتے ہوئے، جن سے انہیں بلا شبہ دوچار ہونا تھا، آگے بڑھے اور حضرت کلیم اللہ کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور واقعی فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا ملک میں۔ ان جاں بازوں کو فرعون کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ انہیں خوب علم تھا کہ وہ ایک سرکش اور مطلق العنان حکمران ہے۔ اس کا ظلم و استبداد کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں۔ وہ ان پر ایسے ستم توڑے گا کہ پہاڑوں کے دل بھی کانپ اٹھیں گے، لیکن وہ میں توحید سے سرشار اپنے معبود برحق کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کا عزم بالجزم کر چکے تھے۔ انہوں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی قسمت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ کر دی تھی۔ چنانچہ یہاں چند امور توجہ طلب ہے۔ نمبر 1، ذریتن۔ کم سن بچوں کو لغت میں ذریت کہتے ہیں، لیکن عرف میں اس کا استعمال چھوٹوں بڑوں سب پر ہوتا ہے۔ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بڑوں بوڑھوں کو دعوت دی تو انہوں نے فرعون کے خوف سے اس دعوت کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے نوجوان بچوں کو بھی سمجھایا کہ وہ ان کے قریب نہ جائیں، لیکن ان نوجوانوں نے تمام خطرات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ اس لیے یہاں ذریت ان سے مراد کم سن بچے نہیں بلکہ نوجوانان قوم ہیں۔ نمبر 2، من قومہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس کا مرجع فرعون ہے، کیونکہ اس کا مرجع اگر موسیٰ کو بنایا جائے تو لازم آئے گا کہ قوم موسیٰ کی اکثریت بھی کافر تھی اور ان میں صرف چند لوگ ایمان لائے تھے، حالانکہ یہ واقعے کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کی ساری قوم آپ کو اپنا نبی مانتی تھی۔ ہاں، اگر اس کا مرجع فرعون ہو تو پھر کوئی التباس نہیں، کیونکہ قوم فرعون میں سے تو گنتی کے چند آدمی ایمان لائے تھے، مثلا حضرت آسیہ، مومن، آل فرعون، فرعون کا خزانچی اور اس کی بیوی۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ میں غور کریں تو یہ شبہ خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ علماء ادب و نحو کی تحقیق کے مطابق اگر آمنہ کا صلہ با ہو تو اس کا معنی کسی پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس کا صلہ لام ہو تو پھر اس کا معنی اطاعت و پیروی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آمنہ بموسیٰ نہیں تاکہ بنی اسرائیل کی اکثریت کا کفر ثابت ہو، بلکہ آمنہ لموسیٰ کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ موسیٰ کی رسالت کو مانتے تھے لیکن اس مارکہ حق و باطل میں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 84۔
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ ترجمہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 کی تفسیر۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے وفا کے عیش ساتھیوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں حالات کی تمام ناسازگاریوں کے باوجود گھبرانا نہیں ہوگا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا۔ راہ حق کے مسافروں کے لیے توکل علی اللہ سے بہتر اور کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 85۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ترجمہ، انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب ظالم قوم کے لیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 85 کی تفسیر۔ ان جاں بازوں نے اپنے مرشد کے سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد اپنے مولا کریم کی بارگاہ عزت و جلال میں دامن طلب پھیلا کر دو التجائیں کی، ایک یہ کہ ہمیں اس ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، دوسری یہ کہ ہمیں ان کے پنجہ استبداد سے رہائی بخش۔ فتنہ بننے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، یعنی ہمیں ان کے ظلم و ستم کا ہدف نہ بنا، مبادہ ہماری قوت برداشت جواب دے دے اور ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں اور صبر و استقامت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ دوسرا معنی جو زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ظلم و تشدد کے مقابلے میں ہماری بے بسی کا یہی عالم رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی برتری کے باعث اپنے برحق ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ انہوں نے تو ہم پر مظالم کی انتہا کر دی ہے اور مار مار کر ہمیں لہو لہان کر دیا ہے اور ان میں سے تو کسی کی نکسیر تک نہیں پھوٹی، تو وہ یقین کر لیں گے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں، ورنہ اس کی غیرت اپنے بندوں کی اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکتی۔ ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی ہمیں ایسی لغزش سے بچا جس سے اہل باطل کو دعوت حق پر زبان تان دراز کرنے کا موقع مل جائے یا اس کو رد کرنے کا بہانہ مل جائے۔ عام لوگ حق کو اس کی پرستاروں کی زندگی کے آئینے میں ہی دیکھا کرتے ہیں، ان کی سیرت اور کردار میں ذرا سی خامی دیکھی، جھٹ اس کا الزام ان پر نہیں بلکہ ان کی دعوت پر لگا دیا۔ اس لیے وہ نوجوان عرض کر رہے ہیں کہ آزمائش کی گھڑیوں میں ہمیں جس حوصلے اور استقامت کی ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کسی بشری کمزوری کا ظہور ہو جائے اور ظاہر بھی ان لوگوں کو حق پر آوازہ کسنے کا موقع مل جائے۔ واقعی داعیان حق کی ذمہ داریاں بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کی ادنا سی لغزش لوگوں کے لیے حجاب بن جاتی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ بارگاہ الہی میں اس نازک ذمہ داری کے سنگین تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق طلب کرتے رہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 86۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے۔ سورہ یونس آیت نمبر 87۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ اور قائم کرو نماز، اور اے موسیٰ خوشخبری دو مومنوں کو۔ سورہ یونس آیت نمبر 87 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مصر میں بنی اسرائیل نے اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہوئی تھیں جن میں وہ اکٹھے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت کریم کی آمد کے بعد فرعون کے حکم سے ان عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا اور ان کے دینی اجتماعات پر بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اہل استبداد کا آج بھی یہی دستور ہے۔ ان حالات میں جبکہ ان کی عبادت کے مرکز کھنڈر بنا دیے گئے تھے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی عبادت کر لیا کریں۔ قبلہ سے مراد یا تو مصلی ہے یا اپنے گھروں کو ہی عبادت گاہیں بنا لیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مکان تعمیر کریں جو قبلہ رخ ہوں تاکہ وہاں عبادت کرنے میں انہیں آسانی ہو اور سمت متعین کرنے میں انہیں تردد نہ ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 87 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ خوشخبری دو مومنوں کو۔ بگڑے ہوئے حالات میں قوم کے حوصلوں کو بلند رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان کی قوت مدافعت جواب دے دیتی ہے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش بڑی طویل اور صبر آزما تھی۔ فرعون کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا اور بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا۔ اگر قدم قدم پر ان مجاہدوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جاتی تو وہ کسی وقت بھی حوصلہ ہار سکتے تھے۔ اس لیے خصوصی طور پر فرمایا کہ اے کلیم، انہیں اپنے رب کریم کی نصرت کا یقین دلاتے رہو، انہیں بتاؤ کہ کامیابی کا صحرا یقیناً تمہارے سر بندھے گا اور فرعون بئیں ہما جاہو جلال تباہ کر دیا جائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 88۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم۔ ترجمہ: اور عرض کی موسیٰ نے، اے ہمارے پروردگار، تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں، اے ہمارے مولا، کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے؟ اے ہمارے رب، برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ سورہ یونس آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز تک فرعون اور اس کی قوم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتے رہے، لیکن بے سود آئے دن ان کے فسق و فجور میں اضافہ ہی ہوتا اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ تعجب بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا، ہمارے پروردگار، یہ آرائش و تجمل کے ان گنت سامان، یہ دولت و ثروت کی ریل پیل، کیا انہیں اس لیے دی گئی کہ یہ رنگ رلیاں مناتے رہیں اور دادے عیش دیتے رہیں، نہ تجھے یاد کرے اور نہ تیرے انعامات پر تیرا شکریہ ادا کریں؟ ان کے عشرت قدوں کے سائے میں مجبور و مقہور انسانیت سسکتی رہے، کراہتی رہے، اور انہیں کبھی ان کا خیال ہی نہ آئے۔ یہ نشہ دولت میں اتنے سرمست رہیں اور ان تاریک جھونپڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جہاں غربت اور فاقہ کشی نے اپنے ظالم پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اب تو ان بے رحم ہاتھوں سے ظلم کی تروال چھین لے۔ اے منتقم حقیقی، یہ زر وسیم کے انبار جنہوں نے انہیں بد دماغ بنا دیا ہے، اب ان کو بھسم کر دے، ان پر اپنا در رحمت ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ اب یہ اس لائق ہی کہاں ہیں کہ انہیں تیرے دامن کرم میں جگہ دی جائے۔ اکثر مفسرین نے لیدلو کے لام کو لام عاقبت کہا ہے، یعنی تو نے ان کو سامان آرائش بخشا اور انہیں دولت فراواں عطا کی، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے راہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے لیے گمراہی کا راستہ منتخب کیا۔ لیکن میں نے ترجمہ کرتے ہوئے امام راضی کے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں حمزہ استفہام مقدر ہے اور آپ ازراہ حیرت و استعجاب دریافت کر رہے ہیں۔ اگرچہ پیغمبر کا کام پیغام حق سنانا ہوتا ہے، بد دعا کرنا نہیں ہوتا، لیکن جب کسی قوم کی ہدایت کا امکان ہی باقی نہ رہے تو باذن الہی وہ بد دعا کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 89۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبول کر لی گئی تمہاری دعا، بس تم ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، ان پر عذاب آئے گا جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، تم ناواقف لوگوں کی طرح جلد بازی نہ کرنا۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ ترجمہ: اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بصد یاس کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سورہ بقرہ اور آراف میں بنی اسرائیل کے صحیح سلامت پار اترنے اور فرعون کے غرق ہونے کا ذکر گزر چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وہ ڈوبنے لگا تو بصد یاس کہنے لگا، میں ایمان لایا۔ جب سمندر کی تند موجوں نے اسے اپنے نرگے میں لے لیا اور اپنی ہلاکت کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہا تو خدائی کا نشہ حرن ہو گیا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ جس دعوت کو وہ اب تک بڑی حقارت سے ٹھکراتا رہا تھا، اب ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ اس کی صداقت کا اعتراف کرنے لگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ ترجمہ: کیا اب اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور تو فتنہ و فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 91 کی تفسیر۔ عذاب کا فرشتہ جب شاہ رگ کو آ کر دبوچ لے، پردہ غیب میں مستور حقائق جب بے حجاب دکھائی دینے لگیں تو اس وقت ایمان لانا شریعت میں معتبر نہیں۔ اس لیے حالت اضطرار میں جب فرعون نے ایمان لانے کا اعلان کیا تو اسے اس کے منہ پر پٹخ دیا گیا۔ اگرچہ بائبل میں فرعون کے ایمان لانے کا تذکرہ نہیں، لیکن تلمود میں صراحتاً مذکور ہے کہ اس وقت فرعون نے کہا، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اے خداوند تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ ترجمہ: سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندر کی تند موجوں سے، تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہو سکتا تھا کہ سمندر کی بے رحم موجیں اس کی ناش کو کہیں دور بہا لے جاتی، اور سمندر کا کھارا پانی تھوڑی دیر میں اس کے گوشت پوست کو گلا کر رکھ دیتا، یا بحری جانور اسے نگل جاتے اور اس کا کوئی نشان تک باقی نہ رہتا۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ دنیا خدائی کے جھوٹے مدعی کے ہولناک انجام کو فراموش کر دے، چنانچہ موجوں کو حکم ملا اور انہوں نے اس کے بے روح جسم کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی لاش کو سمندر نے پھینکا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بھی اس کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا، نیز باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ مصر میں ایسے مسالے ایجاد ہو چکے تھے جن کے استعمال سے لاش کو گلنے سڑنے سے بچایا جا سکتا تھا، اور اس زمانے میں بادشاہوں اور امراء کی لاشوں کو ممی کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شاہی قبرستانوں سے متعدد ممی شدہ لاشیں نکالی ہیں جو محفوظ ہیں۔ مصر کے عجائب گھر دارالآثار میں ایک لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین اثریات کا خیال ہے کہ یہ فرعون موسیٰ رامسیس ثانی کی لاش ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن الیٹ سمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ کاش لوگ گزرے ہوئے نافرمانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے اور اس راہ پر نہ چلتے جن پر چل کر ان کے کئی پیشرو بربادی و نامرادی کے گھڑوں میں گر کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں، اگرچہ قدم قدم پر عبرت کے نشانیاں اپنی زبان حال سے انہیں متنبع کر رہی ہیں، لیکن غافل انسانوں کے ٹھٹ ہیں جو انہی راہوں پر سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر 11ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔